السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ڈسکس کریں گے پریزنٹیشن سکل کے بارے میں کہ پریزنٹیشن کیا ہوتا ہے، پریزنٹیشن سکل کیا ہوتا ہے، پریزنٹیشن کے کتنے ٹائپس ہیں، پریزنٹیشن کے کون کون سے ایلیمنٹس ہیں جس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک افیکٹو پریزنٹیشن پرفارم کر سکے۔ تو آج کے لیکچر میں آپ لوگوں کو پریزنٹیشن سکل کے بارے میں سارے نالج مل جائے گی، جس سے آپ اینی ٹائپ آف MCQs یا کویسچن کو حل کر سکو گے۔ چلتے ہیں پریزنٹیشن کی ڈیفینیشن کی طرف۔ پریزنٹیشن از اے مین آف کمیونیکیشن۔ بیسیکلی پریزنٹیشن کمیونیکیشن کا ایک ٹائپس ہوتا ہے، اسپیشلی اورل کمیونیکیشن۔ ٹھیک ہے، کسی آڈینس کے سامنے جو کچھ بھی پریزنٹ کر رہے ہو وہ پریزنٹیشن کہلاتا ہے۔ یعنی آپ ووکلی جو کچھ بھی بولتے ہو یا پرفارم کرتے ہو یا ساؤنڈ پروڈیوس کرتے ہو، یعنی جو کچھ بھی آپ بولتے ہو وہ پریزنٹیشن کہلاتا ہے۔ پریزنٹیشن میں آپ خود سے بھی ایک ٹاپک سجیسٹ کر سکتے ہو جس پر آپ نے انفارمیشن کو کنوے کرنا ہے، جس کے بارے میں آپ نے اپنی آڈینس کے ساتھ بات کرنی ہو، یا ہو سکتا ہے کہ آپ کے اتھارٹی یا آپ کے کلاس روم میں ٹیچر آپ کو اسائن کر دے کہ آپ نے اس ٹاپک پر پریزنٹیشن دینی ہے۔ پریزنٹیشن میں ایک پرٹیکولر ٹاپک ہوتا ہے یا سبجیکٹ ہوتا ہے جس سے ریلیٹڈ اپنے نالج کو شیئر کرنا ہوتا ہے، which can be adapted to various speaking situations such as talking to a group, addressing a meeting or briefing a team۔ پریزنٹیشن ہم مختلف مواقع پر کرتے ہیں، جیسے کہ کسی ٹیم کو آپ نے بریفنگ دینی ہو، یا کسی میٹنگ میں آپ نے خیالات کا اظہار کرنا ہو، کسی گروپ سے بات کرنا ہو یا تقریر کرنا ہو، تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ پریزنٹیشن کہلاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پریزنٹیشن سکل کیا ہوتا ہے؟ پریزنٹیشن سکل ایسی ایبلٹی جس میں آپ کسی پارٹیکولر ٹاپک سے ریلیٹڈ اپنے پوائنٹ آف ویو کو، اپنے آئیڈیاز کو، اپنے انفارمیشن کو افیکٹولی شیئر کرتے ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ پریزنٹیشن سکل کہتے ہیں۔ A presentation concerns getting a message across to the listener۔ پریزنٹیشن ایک اسپیسیفک آڈینس یا لسنرز کے ساتھ آئیڈیاز یا میسج یا تھاٹس شیئر کرنے کا ایک ذریعہ ہے، and may often contain a persuasive element, for example a talk about the positive work of your organization, what you could offer an employer, or why you should receive additional funding for a project۔ persuasive element یعنی persuasive presentation۔ پرسویسو پریزنٹیشن کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے مضبوط دلائل کے ذریعے اپنے آڈینس کی رائے میں تبدیلی یا بدلاؤ لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اپنے آرگنائزیشن میں پازیٹیو چینج لانے کے لیے کوئی بات کرنا کہ آپ اپنے امپلائر کو کیا آفر کرتے ہیں اور کیوں اپنے کسی پروجیکٹ کے لیے ایڈیشنل فنڈنگ کر رہے ہو۔ واٹ از یور ویژن آف دا آئیڈیل پریزنٹر ان اور انوائرمنٹ؟ ایک آئیڈیل پریزنٹر کے لیے کون سے ایسے باتیں، کون سے ایسے اقدامات یا پرنسپل کو مد نظر رکھا جائے تاکہ وہ افیکٹو پریزنٹیشن کر سکے۔ ہو از مائی آڈینس، ہاؤ مچ ڈو دے نو اباؤٹ مائی ٹاپک۔ ایک آئیڈیل پریزنٹر کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میرا آڈینس، میرے لسنر کون ہیں، کس ٹائپ کے لوگ ہیں، آیا وہ میرے ٹاپک کو انڈرسٹینڈ کر سکتی ہیں یا نہیں، اگر انڈرسٹینڈ کر سکتی ہیں تو کتنا کر سکتی ہیں، آیا وہ انگلش لینگویج کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں یا نہیں۔ ہاؤ ایم آئی گوئنگ ٹو آرگنائز مائی ٹاپک، اٹ نیڈس ٹو ٹیل اے اسٹوری۔ ایک آئیڈیل پریزنٹر کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح میں نے اپنی ٹاپک کو آرگنائز کرنا ہے تاکہ آڈینس کو سمجھا سکوں۔ اس اسٹوری کی صورت میں سمجھانا ہوگا، یا کس طرح میں اپنے ٹاپک کو تیار کروں تاکہ لسنر سمجھ سکے۔ How long should my presentation be? You will have time limits and you need to say everything within that limit۔ effective presentation کے لیے آپ کو یہ پتہ بھی ہونا چاہیے کہ میں نے کتنے ڈیوریشن میں presentation complete کرنا ہے، اسی ٹائم لمٹ میں آپ نے وہ سارے آئیڈیاز، انفارمیشن کو ڈیلیور کرنا ہوگا جو آپ کو اسائن ہو گئے ہو۔ What visual support shall I use؟ PowerPoint، transparencies، models، objects۔
اپنے آڈینس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے فیصلہ کرنا ہوگا کہ آیا میں پاور پوائنٹ پر پریزنٹیشن کروں یا ماڈلز پیش کروں یا آبجیکٹ کی صورت میں پیش کروں، تاکہ آڈینس کو میں جو انفارمیشن ڈیلیور کرنا چاہتا ہوں وہ کنوے ہو سکے اور آڈینس آسانی سے سمجھ سکے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہیں دا کی ایلیمنٹس آف پریزنٹیشن۔ پریزنٹیشن کے ایلیمنٹس، پریزنٹیشن کو کس طرح سے ایفیکٹیو بنایا جا سکے اس کے ریلیٹڈ کچھ پوائنٹس ہیں اور کچھ ایلیمنٹس ہیں جو کہ پریزنٹیشن میں انکلوڈ ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس سب سے پہلے ہے پریزنٹر۔ دا پریزنٹر کمیونیکیٹس ود دا آڈینس اینڈ کنٹرول دا پریزنٹیشن۔ سب سے پہلے پریزنٹر کو یہ ہونا چاہیے کہ وہ پہلے آڈینس کو اس کے پارٹیکولر ٹاپک کے بارے میں اویئر کرے کہ آج میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کیا ڈیلیور کرنا ہے، اور یہ انفارمیشن انٹرسٹنگ بھی ہونا چاہیے بیکاز آڈینس گیو مور اٹینشن ٹو انٹرسٹنگ انفارمیشن۔ کانٹیکسٹ، کانٹیکسٹ کا مطلب ہے فریم ورک یعنی سیٹنگ، یعنی وہ جگہ، وہ فریم ورک جہاں پر آپ پریزنٹیشن دے رہے ہو اس کے بارے میں بھی آپ کو پتا ہو۔ وین اینڈ ویئر will you deliver your presentation? Will it be in setting you are familiar with or somewhere new? جہاں پر آپ پریزنٹیشن دے رہے ہو کیا آپ اس سیٹنگ، اس جگہ کے ساتھ فیملیئر ہو یا نہیں؟ Will it be within a formal work setting or a less formal social setting؟ جہاں پہ آپ پریزنٹیشن دے رہے ہو کیا وہ کوئی فارمل پلیس ہے یا کوئی میٹنگ ہے یا کلاس روم ہے یا آپ کسی بیٹھک میں دے رہے ہو یا کسی سوشل سیٹنگ پر، اس کے بارے میں بھی آپ کو انفارمیشن ہونا چاہیے۔ Will the presentation be to small group or large crowd؟ آپ جو پریزنٹیشن دے رہے ہو آپ کسی محلے کے لوگوں کو دے رہے ہو یا کسی ملک کو دے رہے ہو، یعنی آڈینس کی تعداد کے بارے میں بھی آپ کو انفارمیشن ہونا چاہیے۔ And are you already familiar with the audience؟ آپ آڈینس کو پریزنٹیشن دے رہے ہو تو اس کے ساتھ آپ فیملیئر ہو یا نہیں، وہ آپ کے دوست ہے، آپ کے شاگرد لگتے ہیں یا آپ کے ٹیچرز، یعنی آڈینس کے ساتھ کیا ریلیشن ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے آڈینس۔ دا آڈینس ریسیوز دا پریزنٹرز میسج۔ جو پریزنٹر کی میسج کو ریسیو کر رہا ہے اس کو آڈینس کہتے ہیں، یعنی جس کے لیے پریزنٹر پریزنٹیشن دے رہا ہے وہ آڈینس کہلاتا ہے۔ However, this reception will be filtered through and affected by such things as the listener's own experience, knowledge, and personal sense of values۔ جو انفارمیشن پریزنٹر دے رہا ہے اس کی ریسیپشن لسنر یا آڈینس کی ایکسپیرینس، اس کے نالج اور اس کے ویلیو پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح وہ انفارمیشن کو ریسیو کرتا ہے، اس کے پاس انفارمیشن ریسیو کرنے کے لیے نالج ہے یا نہیں۔ ریئیکشن، ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ ریئیکشن از دا ریسپانس آف آڈینس ڈیورنگ اینڈ آفٹر پریزنٹیشن۔ پریزنٹیشن کے درمیان میں یا لاسٹ میں آڈینس جو رسپانس شو کر رہا ہے اس کو آڈینس کے ریئیکشن کہتے ہیں۔ The audience reaction and success of the presentation will largely depend upon whether the presenter's message was effectively communicated۔ آڈینس کی ریئیکشن پریزنٹر کی انفارمیشن ڈیلیور ہونے کے طریقے پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر پریزنٹر افیکٹو وے سے پریزنٹیشن دے رہا ہے تو آڈینس کی طرف سے پازیٹیو رسپانس شو ہوگا، آڈینس کی طرف سے ریئیکشن پازیٹیو ہوگا، یا اگر افیکٹو وے سے نہیں دے رہا تو رسپانس بھی نیگیٹو طریقے سے شو ہوگا۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے میتھڈ۔ میتھڈ مطلب میڈیم، یعنی آپ کس میتھڈ کے ذریعے اپنا آئیڈیا، انفارمیشن آڈینس کو ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں۔ پریزنٹیشن آر یوزلی ڈیلیورڈ ڈائریکٹ ٹو این آڈینس۔ آپ انفارمیشن ڈائریکٹ آڈینس کو کنوے کر سکتے ہیں۔ However, today they are delivered from a distance over the internet using video conferencing۔ آپ ریڈیو کے ذریعے بھی انفارمیشن دے سکتے ہیں، اس طرح ویڈیو کانفرنسنگ یا ٹیلی ویژن کے ذریعے بھی انفارمیشن ڈیلیور کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ نے آڈینس کو مد نظر رکھتے ہوئے اور انفارمیشن کے پرپس کو مد نظر رکھتے ہوئے میڈیم یا میتھڈ کو سلیکٹ کرنا چاہیے۔ امپیڈیمنٹس، امپیڈیمنٹس کیا ہوتا ہے؟ وہ فیکٹر جو آپ کے میسج کو
آئیڈیا کو آڈینس تک ڈیلیور کرنے سے روکتا ہے یا پریزنٹیشن کے ایفیکٹیونیس کو افیکٹ کرتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ امپیڈیمنٹس کہتے ہیں. Many factors can influence the effectiveness of your message to the audience. For example, background noise or other distractions, an overly warm or cool room, or the time of the day and state of the audience alertness can influence your audience level of concentration. یعنی بیک نائس ہوا، وارم اور کول روم، اسی طرح ٹائم آف ڈے، اسٹیٹ آف آڈینس، اسی طرح الرٹنس، یہ سب وہ فیکٹر ہے جو میسج کو افیکٹو وے میں کنوے کرنے سے روکتا ہے. ایز اے پریزنٹر یو ہیو ٹو بی پریپیئر ٹو کوپ ود اینی سچ پرابلم اینڈ ٹرائی ٹو کیپ یور آڈینس فوکسڈ آن یور میسج. ایز اے پریزنٹر آپ کو ان سب پرابلم پر کوپنگ پا کر اپنے میسج کو ڈیلیور کرنا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے میسج. دا میسج اور میسیجز آر ڈیلیورڈ بائی دا پریزنٹر ٹو دا آڈینس. جو انفارمیشن یا آئیڈیاز جو پریزنٹر اپنے آڈینس کو ڈیلیور کرنا چاہتا ہے، اس انفارمیشن یا آئیڈیاز کو میسج کہتے ہیں. The message is delivered not just by spoken word verbal communication but can be augmented by techniques such as voice projection, body language, gestures, eye contact, non-verbal communication and visual aids. یہ میسج نہ صرف ایک اسپوکن ورڈ یعنی وربل کمیونیکیشن کے ذریعے ڈیلیور کر سکتے ہو بلکہ ٹیکنیک سچ ایز وائس آف پروجیکشن کے ذریعے، باڈی لینگویج کے ذریعے، گیسچر کے ذریعے اور اسی طرح آئی کانٹیکٹ اور ویژول ایڈز مطلب پاور پوائنٹ یا ماڈلز کے ذریعے بھی ڈیلیور کر سکتے ہو. نیکسٹ ٹاپک ہمارے پاس ہے پوڈیم پینک. پوڈیم پینک کیا ہوتا ہے؟ پوڈیم پینک مینز فیئر آف پبلک اسپیکنگ، یعنی آپ کو پبلک کے سامنے تقریر کرنے یا آئیڈیا شیئر کرنے میں ڈر لگتا ہے تو اس کو پوڈیم پینک کہتے ہیں. For some people, the thought of giving a presentation is more frightening than falling off a cliff, financial difficulties, snakes, and even death. کچھ لوگوں کے لیے عوام کے سامنے پریزنٹیشن کرنا چٹان کے گر جانے سے یا سانپ کے ڈسنے سے یہاں تک کہ موت سے بھی زیادہ ڈراؤنا لگتا ہے. ڈیلنگ وتھ پوڈیم پینک یعنی وہ کون سے ایسے ٹپس ہیں جس سے آپ لوگوں کے سامنے پریزنٹیشن کر سکے، یعنی آپ کے پوڈیم پینک کو ڈیل کر سکے. تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے آڈینس آر فارگیونگ. آپ نے آڈینس کو اگنور کرنا ہے، وہ جو کچھ بھی کہہ رہا ہے آپ ان کے باتوں میں نہیں آنا ہے بلکہ اپنے پریزنٹیشن کو جاری رکھنا ہے. نروسنس از یوزولی انویزیبل. اپنا نروسنس کو ختم کرنا ہے، یعنی جو پریشر ہے وہ آپ نے ریلیز کرنا ہے. اپنے اندر کانفیڈنس پیدا کرنا ہے دیٹ آئی کین ڈو، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں. پریکٹس ڈیپ بریتھنگ، بار بار ڈیپ بریتھ لینا ہے تاکہ جو پریشر ہے اس کو ریلیز کر سکے اور آپ نارمل فیل کر سکے. بگن ان یور کمفرٹیبل زون، خود کو نارمل رکھنا ہے. آئی کانٹیکٹ، نیور لیٹ دیم آؤٹ آف یور سائٹ. ہمیشہ اپنے آڈینس کو نظروں میں رکھنا ہے. Looking them in the eye makes them feel that they are influencing what you say. اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا ہے. تقریباً 3 to 5 سیکنڈ ہر انڈیویجول پر نظر پڑنی چاہیے تاکہ وہ فیل کر سکے کہ آپ انہیں کچھ انفارمیشن ڈیلیور کرنا چاہتے ہو. Eye contact allow the presentation to approximate conversation that audience feel much more involved. Eye contact آڈینس کے ساتھ کنورسیشن کو الاؤ کرتا ہے اور آڈینس کنسنٹریشن کے ساتھ انفارمیشن کو ریسیو کرتا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے باڈی لینگویج. باڈی لینگویج کیا ہوتا ہے؟ یہ کمیونیکیشن کا ایک ٹائپ ہے جس میں باڈی کی فزیکل بیہیویئر کو یوز کر کے انفارمیشن کو کنوے کیا جاتا ہے جسے باڈی لینگویج کہتے ہیں. نو نوز، لین آن اور گریپ دا پوڈیم. لین آن مینس ڈیپینڈ اپان سمون. پریزنٹیشن کے دوران آپ نے پوڈیم کو ختم کرنے کے لیے کسی پر ڈیپینڈ نہیں کرنا ہے. راک اور سوے ان پلیس. پریزنٹیشن کے دوران ایک جگہ پر پتھر کی طرح کھڑا نہ ہونا اور ہمیشہ ایک جگہ سے دوسری جگہ نہ جانا بلکہ میسج کی ایک کارڈنگ طریقہ اختیار کرنا. اسٹینڈ امویبل، بالکل امویبل بھی کھڑا نہ ہونا بلکہ بی ریلیکس. یوز اے سنگل گیسچر ریپیٹڈلی، ایک ہی گیسچر باڈی پارٹس کو بار بار یوز نہیں کرنا. ایگزامن اور بائٹ یور فنگر نیل، اپنی ناخن کو نہیں کاٹنا یا ناخن کو بار بار دیکھنا بھی جو ہے نا نہیں کرنا چاہیے.
Cross your arm in front of your chest. اپنے ہاتھوں کو سینے کے ساتھ نہیں باندھنا. Use obviously practiced started gesture. پریزنٹیشن کے دوران جھکنے کی گیسچر کو یوز نہیں کرنا. Chew gum or eat candy. مسوڑوں کو نہیں چبانا اور کینڈی یا کسی سویٹ چیز کو نہیں کھانا. Click or tap your pen, pencil or pointer. پن یا پینسل پر بار بار کلک کلک کا جو آواز ہوتا ہے وہ بھی نہیں کرنا ہے. Lean into the microphone. اگر کوئی سپیچ کرتے ہو تو مائکروفون کو بھی نہیں جھکنا، یعنی مائکروفون کی طرف جھکنا نہیں چاہیے ڈیورنگ پریزنٹیشن. شفل یور نوٹس unnecessarily. آپ کے ساتھ جو نوٹس ہے اس کو بار بار شفلنگ نہیں ہونا چاہیے. Tighten your tie, otherwise play with your clothing. اپنے ٹائی کو نہیں پکڑنا یا کپڑوں کے ساتھ نہیں کھیلنا. Crack your knuckles. اپنی انگلیوں پر بار بار کریک نہیں کرنا. Jingle change or key in your pocket. Jingle means ringing metallic sound. آپ کے پاکٹ میں کی یعنی چابی ہو اس پر آواز بھی آپ نے نہیں کرنا ہے. Controlling your environment and handling pressure. Practice using any equipment. Plan B if technology fails you. e.g. PPT formats. اپنے انوائرمنٹ اور اپنے پریشر پر کنٹرول ہونا چاہیے. اگر آپ دباؤ ہو جائے تو آپ کے پاس پی پی ٹی فارم میں وہ میٹیریل یعنی انفارمیشن بھی ہونا چاہیے. Pace yourself. Most people speak too fast if nervous. لوگ زیادہ تر تیز بولنا سٹارٹ کرتے ہیں سو آپ نے آپ پر کنٹرول کرنا چاہیے. The more you practice and run through it, the more natural it becomes. جتنا آپ اپنے ٹاپک پر پریکٹس کرو گے اتنا آپ نیچرل یعنی افیکٹو وے سے پریزنٹیشن پرفارم کرو گے. Use script cards with brief notes if you need to remember lots of information. اپنے ساتھ script card بھی یوز کریں جس میں وہ انفارمیشن موجود ہوتی ہے جو آپ ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں. جب آپ بھول جاتے ہیں تو آپ کے پاس script card بھی ہونا چاہیے، اس لیے اپنے ساتھ script card بھی یوز کر سکتے ہو. Practice under pressure. Be under pressure and deep breathing. اور بار بار ڈیپ بریتھ لیا کریں تاکہ افیکٹو طریقے سے آپ پریزنٹیشن پرفارم کر سکیں. نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ ہے نیکسٹ ٹاپک جو ہمارے پاس ہے وہ ٹائپ آف پریزنٹیشن. سو انفارمیٹیو پریزنٹیشن serve to present specific information for specific audience for specific goal or function. کسی اسپیسیفک پرپز یا کسی اسپیسیفک فنکشن کے لیے آپ جب کسی اسپیسیفک آئیڈینس کو جو انفارمیشن یا جو آئیڈیاز کنوے کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ انفارمیٹیو پریزنٹیشن. Instructional presentation. Your purpose is in instructional presentation is to give specific direction or orders. کوئی specific orders یا کوئی specific direction آپ اپنے آئیڈینس کو دے رہے ہیں اور اس پر آپ اس کو انفارمیشن دے رہے ہیں، اپنے آئیڈیاز شیئر کر رہے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ انسٹرکشنل پریزنٹیشن. آن لائن پریزنٹیشن. The presentation that is given or sent by email, it includes online slide presentation. وہ پریزنٹیشن جو آپ اس کو آن لائن سیٹ کر سکتے ہیں تھرو ای میل اور سلائڈ پریزنٹیشن آن لائن دیتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ آن لائن پریزنٹیشن. سولو اور انڈیویجول پریزنٹیشن. پریزنٹیشن وچ از پرفارمڈ بائی سنگل پرسن. جب ایک بندہ کوئی پریزنٹیشن پرفارم کر رہا ہو اپنی آئیڈینس کو تو اس کو سنگل پریزنٹیشن کہتے ہیں. اسی طرح گروپ پریزنٹیشن. پریزنٹیشن وچ از پرفارمڈ بائی نمبر آف پرسن اور ڈیوائڈنگ دا مٹیریل دین پرفارمنگ ون بائی ون. یا گروپ پریزنٹیشن جو زیادہ تر بندے جو ہے نا اپنے آڈینس کو انفارمیشن دے رہے ہیں یا ایک ہی ٹاپک ہو لیکن وہ مٹیریل کو میں ڈیوائڈ کرے اینڈ دین ون بائی ون اس کو ڈیلیور کرے تو اس پریزنٹیشن کو کیا کہتے ہیں؟ گروپ ان پریزنٹیشن. دیٹس آل اباؤٹ presentation skill types elements. If you guys have any questions so you can ask in comment section. Thank you.